رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فوقاه اللہ، پس بچا لیا اس کو اللہ تعالی نے سیئات ما مکروا، ان لوگوں کی بری تدبیروں سے، وحاق بآل فرعون، اور گھیر لیا آل فرعون کو سوء العذاب، برے عذاب نے. النار یعرضون علیہا، آگ پر پیش کیا جاتا ہے انہیں، غدوا وعشیا، صبح بھی اور شام کو بھی. ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، ادخلوا، کہا جائے گا داخل کر دو، آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت عذاب میں. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب جھگڑا کریں گے وہ آپس میں دوزخ میں. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، پس کہیں گے کمزور لوگ، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ بے شک ہم تو تھے تمہارے پیروکار. فَهَلْ أَنْتُمْ، پس کیا تم لوگ، مُغْنُونَ عَنَّا، ہٹا سکتے ہو ہم سے، نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، آگ میں سے کوئی حصہ. قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، انا کل فیہا، بے شک ہم سب کے سب جہنم میں ہیں. ان اللہ قد حکم، بے شک اللہ تعالی نے تحقیق فیصلہ فرما دیا، بین العباد، بندوں کے درمیان. وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، فی النار، جو جہنم میں پڑے ہوں گے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغوں سے، ادعوا ربکم، تم دعا کرو اپنے رب کے سامنے، یخفف عنا، کہ وہ ہلکا کر دے ہم سے، یوما من العذاب، ایک دن ہی عذاب میں سے. قالوا، داروغے کہیں گے، اولم تک تأتیکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسولکم، تمہارے پیغمبر، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. قالوا، وہ کافر کہیں گے، بلا، کیوں نہیں. قالوا، داروغے کہیں گے، فادعوا، پھر چیختے رہو، وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہوگی کافروں کی پکار، الا فی ضلال، مگر گمراہی میں. گزشتہ 2 رکوع میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک رجل مؤمن کی نصیحتوں کا ذکر فرمایا کہ جس نے فرعون اور آل فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے باز رہنے کی نصیحتیں کی اور حق کو قبول کرنے کی تلقین کی، لیکن ان بدبختوں پر ذرا بھی اثر نہ ہوا اور وہ لوگ اس کی جان کے در پہ ہو گئے. تو بالآخر روایات میں آتا ہے کہ وہ رجل مؤمن وہاں سے نکل پڑا اور پہاڑیوں میں جا کر اس نے پناہ لی. فرعون نے اس کی تلاش میں 1000 فوجی بھیجے کہ اس کو ڈھونڈ کر لاؤ تاکہ میں اسے سزا دے سکوں.
اللہ پاک نے آدھی فوج کو راستہ ہی میں ہلاک و برباد کر دیا، آدھی فوج اسے تلاش کرتی رہی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، وہ اس کو پا نہیں سکے۔ تو واپس محروم جب لوٹے فرعون کے پاس، تو فرعون نے ان سب کو بھی غصہ میں آ کر ان کے قتل کا حکم دیا اور انہیں سب کو مار ڈالا۔ تو اللہ پاک نے آج کی اس پہلی آیت کریمہ میں اسی رجل مؤمن کے بچانے کا ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ، پس بچا لیا اس کو اللہ نے۔ تو بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ رجل مؤمن وقت کے پیغمبر موجود ہیں، اب تو لوگ ولیوں میں پاور سمجھتے ہیں کہ ولی جسے چاہے بچا لیتا ہے، حالانکہ اس وقت حضرت موسیٰ، حضرت ہارون جیسے دو پیغمبر موجود، اور وہ جلالی پیغمبر جناب موسیٰ موجود ہیں کہ ایک مکہ مار کے قبطی کو اگلے جہاں پہنچا دیا، فرعون کے سامنے سینہ سپر بن کے کھڑے ہیں۔ لیکن یہ رجل مؤمن ان کے پاس نہیں گیا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے بچا لے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا یہ نہیں بچانے والے، بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے وہ نکل پڑا اللہ کے آسرا پہ، دنیا کا سہارا ہی اس نے نہیں لیا، پہاڑوں میں چلا گیا۔ اللہ فرما رہے فَوَقَاهُ اللَّهُ، پس اس کو بچا لیا اللہ نے، سیئات، بری تدبیروں سے، ما مکروا، جو آل فرعون نے اس کے متعلق کی، جو فرعون اور اس کے لشکر والوں نے اسے مارنے کی جو تدبیریں بنائی تھی، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جس کے بچانے کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں تو تب بھی انہیں بچانے والا کون؟ اللہ۔ اور اگر رجل مومن ہے تو اسے بچانے والا بھی کون جی؟ اللہ۔ تو فرمایا اللہ نے انہیں بچا لیا کفار کی بری تدبیروں سے۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ، اور ہوا کیا؟ جو تدبیریں کرنے والے تھے گھیر لیا انہی آل فرعون کو سوء العذاب، اللہ کی جانب سے برے عذاب، جو کسی اور کو مارنے چلے تھے اللہ نے انہی کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اب آگے اللہ پاک نے یقیناً دنیا میں بھی اللہ نے انہیں غرقاب کیا، آخرت کے اندر برزخ میں اور حشر میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اگلی آیات میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا۔ فرمایا النار یعرضون علیہا، آگ پر پیش کیا جاتا ہے انہیں، غدوا وعشیا، صبح بھی شام بھی۔ یاد رہے یہ وقوع قیامت سے پہلے برزخ کے عذاب کا ذکر موجود ہے، برزخ کے اندر ان کو پیش کیا جاتا ہے صبح شام عذاب پر، آگ پر۔ ہاں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت واقع ہوگی، ادخلوا، اس دن اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے ان سب کو داخل کر دو، ادخلوا آل فرعون، آل فرعون کو داخل کر دو، اشد العذاب، سخت عذاب میں، یعنی جہنم کی آگ میں۔ تو معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد سے ان پر یہ عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ وقوع محشر تک جاری رہے گا، اور اس دن اللہ پاک ان سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب آگے اللہ پاک نے جہنم میں جانے کے بعد ان کا کیا منظر ہوگا اللہ نے وہ بھی بیان فرمایا۔ پہلے بھی کئی مقام پر یہ ذکر ہو چکا ہے کہ دنیا میں جو گمراہ طبقات ہیں ان میں دو طرح کے لوگ ہیں، بعض ان میں لیڈرشپ ہے اور بعض ان میں پیچھے چلنے والے پیروکار ہیں، متبعین۔ آسان لفظوں میں کہہ لیں جو بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے، ایک طبقہ ان میں چیلوں کا ہے اور ایک طبقہ ان میں گروؤں کا ہے۔ تو یہ گرو اور چیلے دونوں جائیں گے کہاں پہ جی؟ جہنم میں۔ اب وہاں جانے کے بعد یہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ دنیا میں تو یہ اہل حق کے ساتھ لڑتے رہے نا سارے مل کے، لیکن جب جہنم میں پہنچیں گے وہاں تو اور کچھ بن نہیں پائے گا، تو ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے۔ اس وقت یہ آپس میں کیا کہیں گے؟ اللہ نے وہ منظر کشی فرمائی ہے، فرمایا وَإِذْ يَتَحَاجُونَ، یہ تحاجون باب تفاعل ہے، جانبین سے جھگڑا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے
کہاں پر؟ فی النار، دوزخ کی آگ میں پڑے ہوئے، جہنم میں پڑے ہوئے، جل بھی رہے ہوں گے اور ساتھ جھگڑیں گے آپس میں۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، پس کہیں گے کمزور لوگ، ضعیف سے ہے جمع ہے ضعفاء، جو کمزور لوگ ہیں یعنی چیلے، پیچھے چلنے والے، مرید کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، جو بڑے بنے رہے دنیا میں، لیڈر بن کر چلتے رہے اور کہتے رہے ہمارے پیچھے آؤ ہم تمہیں صراط مستقیم دکھا رہے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا ضعفاء کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، کیا کہیں گے؟ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تو تھے تمہارے پیروکار، ہم تو تمہارے مرید تھے، حضرت جی آپ کے پیچھے چلتے رہے دنیا میں۔ اس وقت تو آپ کہتے تھے ہمارے پاس بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے ہمارے پاس، تو کیا آج فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، کیا تم لوگ ہٹانے والے ہو ہم سے نصیبًا من النار، آگ میں سے کچھ حصہ، آگ سے نکالنا تو تمہارے بس کی بات ہی نہیں، تو کیا آگ میں سے تھوڑا سا حصہ بھی ہم سے ہٹانے کی تمہارے پاس طاقت ہے؟ جواب میں گرو کیا کہیں گے؟ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، انا کل فیہا، ہم تمہیں کیسے بچائیں، ہم تو خود کہاں پہ ہیں، آج تو خود پھنسے ہوئے ہیں، آج تو ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ہمیں بچانے والا ہے۔ انا کل فیہا، ہم تو سارے کے سارے جہنم میں ہیں، ہم باہر ہوتے تو تم ہمیں کہتے کہ ہاتھ نیچے کر کے ہمیں بھی پکڑ کے باہر نکال لو، ہم تو خود تمہارے ساتھ گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ حقیقت اس وقت سمجھ میں آ چکی ہوگی، تو ساتھ ہی ساتھ کہیں گے اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، بیٹھو اب خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ ان اللہ قد حکم، اللہ نے پکا فیصلہ کر دیا ہے بین العباد، بندوں کے درمیان، اب مشرک کافر کا ٹھکانہ یہی ہے، اب ہم باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ اب جناب جب گروؤں سے مایوس ہو جائیں گے تو ایک اور راستہ ڈھونڈیں گے، یہ مشرک کی بیچارے کی مت وہاں جہنم میں جا کے بھی ماری ہوگی، حالانکہ مشرک کے لیے معافی ہے ہی نہیں، لیکن کم از کم چلیں ڈائریکٹ اللہ کو پکار لیتا وہاں بھی جا کر، لیکن یہ وہاں بھی ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکارے گا، واسطے ڈھونڈے گا، پہلے وہاں بھی گرو، جب انہوں نے کہا ہمارے پاس میں کچھ بھی، اب جہنم کے داروغوں کو پکاریں گے، واسطے، تو اللہ کو واسطوں سے نہیں پکارنا چاہیے، اللہ کو ڈائریکٹ پکارے، وہ ذات بیچ میں واسطوں کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو گناہگار بندوں سے جب وہ معافی مانگتے ہیں اتنا پیار آتا ہے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیوں واسطے ڈھونڈے بیچ میں اور آپ اپنا تعلق خود کیوں نہ ڈائریکٹ قائم کریں اللہ کی ذات سے۔ تو بہرحال یہ بدبخت وہاں بھی واسطہ، ایک واسطہ جب اس سے کچھ نہ بن پایا، اب دوسرا واسطہ، وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں یعنی یہ چیلے، لخزانت جہنم، جہنم کے داروغوں سے، چوکیداروں سے، جو اللہ نے باہر گرز دے کے کھڑے کیے ہوں گے، آج کے اندر ان کے جو ہے نا مضبوط قسم کے گرز ہوں گے، جہنم کی آگ کے اور لوہے کے بنے ہوئے، جیسے ہی کوئی بعض روایات میں آتا ہے کہ اہل جہنم کی اس گڑھے کی تندور کی دیوار کے ساتھ چمٹتے چمٹتے جیسے چمٹی رینگتی رینگتی اوپر جاتی ہے، ایسے یہ بھی کوشش کریں گے کہ اوپر جائیں اور کسی طریقے سے دہانے پہ پہنچ کے باہر نکل جائیں، جیسے ہی کنارے پہ پہنچیں گے نا تو اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے ان کو دھکا مارو اور واپس نیچے گرا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ ہاتھ اپنے یوں کنارے پر جا کر رکھیں گے کہ اب سہارا لے کر اوپر چڑھ جائیں، فرشتوں کو حکم ہوگا اوپر پاؤں زور سے مار دو، اب جیسے اوپر ماریں گے ہاتھ چھوڑا کر پھر نیچے گڑھے میں جا کر گریں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر اہل ایمان کو اللہ پاک جہنم سے محفوظ رکھیں۔ تو بہرحال فرمایا یہ دوزخی لوگ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے جو باہر کھڑے ہیں چوکیداری میں، ادعوا ربکم، ہماری تو بنی نہیں، اب تم ہی دعا کرو تو اپنے رب سے، کیا کریں؟ یخفف عنا، ہلکا کر دے ہم سے، یوما من العذاب، ایک دن عذاب میں سے،
मुस्तकिल तो हम बाहर निकल नहीं सकते, चूंकि ये रब का फैसला है, पक्की जहन्नम है। एक दिन ही कम से कम हमें बीच में जो है कुछ हौसला मिल जाए, बीच में थोड़ा सा अजाब हमारे ऊपर हल्का हो जाए। जवाब में दारोगे भी बड़े दाना और समझदार होंगे, जाहिर बात है फरिश्ते हैं, वो कहेंगे कालू अवलम तक तातीकुम, क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास रसूलुकुम, तुम्हारे नबी पैगंबर, बिल बय्यिनात, मोजज़ात लेकर। अब तुम वास्ते ढूंढ रहे हो कि अल्लाह तुम्हें छोड़ दे, माफ कर दे, तो क्या तुम्हारे पास दुनिया में पैगंबर यही बात समझाने नहीं आए थे? कालू बला, आप वो सारे काफिर मिलकर कहेंगे क्यों नहीं, नबी तो आए थे, समझाने वाले हमारे पास आए थे, लेकिन हमने उस वक्त उनकी बात की सुनी नहीं। तो फिर दारोगे जवाब में कहेंगे कालो फदउ, वैसे तो इसका माना है फिर दुआ करते रहो, पुकारते रहो, यानी अब तुम्हारी पुकार का कोई फायदा, और आसान लफ्जों में इसका तर्जुमा कर दें तो अब चीखते रहो, अब तुम्हारी चीख का कोई फायदा नहीं है। वमा दुआउल काफिरीन, इसलिए कि काफिर की जहन्नम में जाने के बाद पुकार नहीं होगी, इल्ला फी ज़लाल, मगर सिर्फ किसमें जी, गुमराही में, वहां बचने का कोई रास्ता नहीं। अल्लाह दुनिया में ईमान वाली जिंदगी और ईमान वाली मौत नसीब।